ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وهدانا بالكتاب المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. چاروں طرف بد امنی اور فساد، لڑائی جھگڑا جاری ہے. سفر کرتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں، خصوصاً وہ طبقہ جس نے ملک کی آبیاری میں، ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانی دی، اور پھر جب ملک بن گیا تو جمہوریت کے نظام کے لیے سب سے زیادہ کوشاں رہا اور ہے. اس طبقے کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی 2-4 دنوں پہلے جو حادثہ پیش آیا، ہر مسلمان اور ملک کا ہر باشندہ جانتا ہے کہ ٹرین میں 3 بے گناہوں کو ناجائز قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا. میں ان دنوں بیدر کے علاقے میں تھا. ان 3 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا تعلق بیدر کے اطراف سے ہے. وہاں علماء میں، عوام الناس میں بڑی مایوسی دیکھنے کو ملی، بڑا غم دیکھنے کو ملا. ساری ملت اسلامیہ ایک جسم کے مانند ہے. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے، کمر میں موچ آتی ہے. ایک دوسرے جسم کے اعضاء کو اس کا پتہ چلتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے. اسلام روئے زمین پر سب سے زیادہ امن و امان والا مذہب ہے. اس سے زیادہ امن، شانتی، بھائی چارگی، محبت، الفت کسی دین میں نہیں پائی جاتی. اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکامات، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور سیرت طیبہ، اور پھر 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ظلم اور ستم نہیں ملتا، صرف محبت اور امن و امان نظر آتا ہے. اگر اسلامی تاریخ میں کبھی جنگ ہوئی، بد امنی پیدا ہوئی، تو اس کا سبب اسلام نہیں، اسلام کو ماننے والے نہیں، بلکہ جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا دفاع کیا، اپنی حفاظت کی، اس لیے یہ بد امنی قائم ہوئی. اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے اور انسانیت سکھاتا ہے، لیکن جب ظلم ناگزیر ہو جائے، برداشت سے باہر ہو جائے،
صبر کا پیمانہ چھلکنے لگے اور جنگ مسلط ہو جائے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو ہے وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ ان پر فرض ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے لیے مار ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا گویا ساری انسانیت کو مارنے جیسا ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کی جان بچانی ہو۔ تو اگر اسلام اس قدر امن و امان کی بات کرتا ہے تو جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسلام کہتا ہے کہ پھر بہادری تم پر فرض ہے، جیداری اور شجاعت تم پر لازمی ہے، پھر میدان سے بھاگنا جائز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ ظالم کا ظلم سہنا بھی ناانصافی ہے اور امن و امان کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی انصاف ہے، اور یہ درست ہے کہ اگر ظلم سہتے جائیں، ظلم ہوتا جائے تو ظالم کو چھوٹ مل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ساری دنیا میں طاقت اور قوت کو بڑھایا جاتا ہے، ہر آدمی اپنی جسمانی طاقت اور قوت کو بڑھاتا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں اور کوئی مجھ پر حاوی نہ ہو سکے۔ ہر ملک اپنی فوجی قوت کو بڑھاتا ہے تاکہ خطے میں اور اس علاقے میں امن و امان قائم رہے۔ عقل کہتی ہے کہ طاقت اگر بڑھائی جا رہی ہے تو کس لیے؟ کہیں نہ کہیں تو اس کا استعمال ہوگا، لیکن جو حکومتیں چلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے، طاقت اور قوت میں، پاور میں بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک کے پاس طاقت ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے پاس بھی طاقت ہوگی تو بیلنس ہو جائے گا اور امن قائم رہے گا۔ اسرائیل نے نیوکلیئر ہتھیار بنائے، لوگوں نے احتجاج کیا تو کہا کہ نہیں، ہم تو امن و امان کے لیے بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے بنائے تو اس نے کہا کہ خطے میں امن و امان اور بیلنس کے لیے بنائے ہیں۔ اس سے پہلے برٹش نے بنائے تو اس نے بھی یہی پکارا کہ ہم نے طاقت اس لیے پیدا کی اور بڑھائی تاکہ امن قائم رہے۔ تو ہر ملک اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہو جاؤں تاکہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے، بیلنس بنا رہے۔ جب دو برابر طاقتیں ہوتی ہیں تو آپس میں نہیں لڑتی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں سراسر نقصان ہے۔ جب ان بیلنس ہوں گے تبھی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امن کی تعلیم بھی دی ہے اور طاقت اور قوت بڑھانے کی بھی تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم بھی دی ہے کہ بیلنس بنا کر رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، غزوہ ذات الرقاع۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے تو کسی میدان میں دھوپ تیز تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ تمام صحابہ جس کو جہاں سایہ ملا وہاں منتشر ہو گئے اور بیٹھ گئے، سائے میں آرام کرنے لگے۔ کوئی سو گیا، کوئی لیٹ گیا، کوئی کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تھوڑے سے فاصلے پر وہاں سے سب سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور آپ نے اپنی تلوار اٹھا کر درخت کی ایک شاخ میں لٹکا دی۔ اتفاق یہ کہ وہاں سے ایک دیہاتی گزر رہا تھا جو کافر بھی تھا، مشرک بھی تھا، نبی کریم علیہ السلام کا دشمن بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تنہا ہیں اور آپ کے پاس کوئی صحابی موجود نہیں، تو وہ آہستہ سے آیا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی اسے اتارا اور
میان سے باہر نکالا اور نبی کریم علیہ السلام کے بالکل مقابل کھڑے ہو کر تلوار بلند کی حملے کے لیے اور زور سے آواز دی کہ اے محمد آپ بتائیے مجھے آپ سے کون بچائے گا۔ جب اس نے ایک دو بار زور سے پوچھا، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ اسے دیکھ کر بدحواس نہیں ہوئے، آپ جس حالت میں آرام فرما رہے تھے اسی حالت میں رہے اور نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ نبی کی زبان سے اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جب اس نے لفظ اللہ سنا تو وہ ڈر گیا، اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ہتھیار میرے پاس ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہتھیار کے کس اطمینان اور سکون سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ بچانے والا ہے، یقیناً کوئی پاور اور طاقت ان کے پاس ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی اور سونپ کر سیدھی تلوار کر کے اس سے پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان تو اللہ پر تھا ہی نہیں۔ اس نے فوراً نبی کریم علیہ السلام سے گڑ گڑانا شروع کیا، معافی مانگی اور کہا اے محمد آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تلوار نیچی کی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ۔ بعد میں یہ شخص اسلام لے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر موقع پر بتایا کہ طاقت ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن کے بالمقابل زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا تیراکی یعنی تیرنے میں، پانی میں تیرنے میں اور نشانہ لگانے میں طاقت ہے، قوت ہے۔ اللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب طاقت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، قوت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اپنے جسمانی طاقت کو بھی بڑھانے والی ہیں اور اپنے ملک اور اپنی قوم کی قوت کو بھی بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے۔ جہاں تک اسلام امن اور شانتی کی بات کرتا ہے وہیں وہ بہادری اور شجاعت کی بھی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم پر آفت آ جائے تو پھر مقابلہ کرو، جب کوئی راستہ نہ بچے تو پھر جیداری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرو، پیٹ نہ دکھاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شکاری تھے، جنگلوں میں وقت گزارتے، شکار کرتے، گھوڑا دوڑاتے، تیر چلاتے، اسی اس میں آپ کا وقت گزر رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار سے واپس آئے تو جو گھر میں باقی اور ملازمہ تھی اس سے پوچھا کہ محمد کیسے ہیں؟ کہا کہ آپ کو تو کچھ خبر ہی نہیں، ابو جہل ان پر ظلم اور ستم کر رہا ہے اور آپ کیسے چچا ہے، آپ خبر نہیں رکھتے۔ چونکہ یہ شکار سے واپس لوٹے تھے، خنجر لگا ہوا تھا، ہاتھ میں کمان تھی، جو تیروں کا ترکش تھا وہ بھی لگا ہوا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مکہ کے صحن میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت حمزہ نے اسی کمان سے ابو جہل کے سر پر کئی وار کیے، وہ زمین پر گر گیا اور کہا کہ آج کے بعد محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو سب سے پہلے حمزہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر کہا کہ آج میں محمد کا دین قبول کر رہا ہوں، جسے روکنا ہے روک کر دکھائے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادر اور سورما بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت حمزہ کو روک دے، ٹوک دے یا کوئی جوابی جملہ کہہ دے۔ سب خاموش ہو گئے، بھیگی بلی بن گئے۔ اور حضرت حمزہ وہاں سے واپس لوٹے اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور کہا کہ میری خدمات آپ کے لیے۔ ہر موقع پر پھر آپ نے ساتھ دیا،
آپ چچا ہیں اور چچا ہونے کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی 16 ٹکڑے ہوئے، 16 ٹکڑے، لیکن میدان سے آپ نے پلٹ کر مڑ کر پیٹھ دکھا کر جانا گوارا نہیں کیا، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، تمام شہداء کے سردار ہوں گے جنت میں۔ اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 اسلامی فوج جب دشمن کا حملہ ہوا تو پیر جمانے مشکل ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے خچر پر تشریف فرما تھے اور میدان میں سب سے آگے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے صحابہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، ایسے وقت ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام اپنے آپ کو آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ بھی تیروں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قدم پیچھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہادری کا یہ سبق دیا، اور اس وقت آپ بڑھے چلے جا رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی ذرا توقف فرمائیے، تھوڑی دیر رک جائیے، یہ تیروں کی بوچھار کم ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک شعر ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی بہادری عربوں کے خون میں ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا اسلام کے ماننے والے بہادر ہونے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر موقع پر امن کی تعلیم بھی دی، اور جب وقت پڑا تو پھر بہادری اور شجاعت کی تاکید بھی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کی بہادری کے چرچے اور قصے ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں حملے کی شدت سے جب آنکھیں پتھرا جاتی تھی اور بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹنے لگتے تھے، سرماؤں کے قدم اکھڑ جاتے تھے، ایسے میں ہم نبی کریم علیہ السلام کے پہلوؤں میں اپنی جان بچایا کرتے تھے، اور آپ کسی بھی حملے سے رکتے نہیں تھے بلکہ بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اور ہم میں یہ بات مشہور تھی کہ بہادر آدمی صرف وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں لڑنے والا۔ صحابہ کے یہاں بہادری کا معیار یہ تھا کہ جو نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرے وہ بہادر ہے، نبی سے پیچھے جو 2 قدم ہو وہ اس کی بہادری اتنی نہیں۔ حالانکہ یہ تمام صحابہ جانی صاحب، حضرت علی نے کیسی عجیب بات بتائی کہ آپ ہم سے زیادہ بہادر تھے، ہم سے زیادہ آگے رہتے، صف اول میں کھڑے ہوتے جب میدان میں مقابلہ ہوتا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہایت کم سنی میں اسلام قبول کر لیا تھا، 12 سال کی عمر تھی، مکہ کا زمانہ تھا، اور کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک مرتبہ حضرت زبیر بن العوام کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کافروں نے پکڑ لیا ہے اور آپ کو کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، عمر صرف 12 سال ہے، اور تلاش کرتے کرتے ایک وادی میں پہاڑ کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کو پا لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ خنجر ہے۔ کہا کہ کیوں نکلے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی معلوم ہوا کہ آپ کو کافروں نے پکڑ لیا ہے اس لیے نکلا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اگر کافر مجھے پکڑ لیتے تو کیا تم مجھے پاتے، کیا تم مجھے مل جاتے؟ تو حضرت زبیر نے کہا اے اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے مسکرا کر معلوم کیا زبیر تم چھوٹے ہو، 12 سال کی عمر ہے، تمہارے پاس خنجر ہے، کیا کرو گے؟ حضرت زبیر نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی طرف آنے والے ہر دشمن کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ رب العزت سلام فرماتے ہیں اور
زبیر کو خوشخبری سنا دیجئے، قیامت تک اللہ کے راستے میں اٹھنے والی ہر تلوار کا ثواب زبیر بن عوام کو ملتا رہے گا۔ بہادری ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی، ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ ہماری ساری تاریخ بہادروں سے بھری پڑی ہے۔ جو بزدل، اس کے دل میں ایمان نہیں، اور جس دل میں ایمان ہو اس میں بزدلی نہیں سما سکتی۔ طارق بن زیاد جس نے اسپین فتح کیا، 750 سال اسلامی حکومت وہاں قائم رہی، کشتیوں سے یہ وہاں سے پہنچے، ساؤتھ افریقہ سے کشتیوں میں بیٹھے اور سمندر کے راستے اسپین کے ساحل پر اترے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو اتارنے کے بعد حکم دیا جتنی کشتیاں ہیں سب جلا دو، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور فوج سے کہا یا تو آگے فتح ہے، کامرانی ہے، کامیابی ہے، جیت ہے، یا پیچھے سمندر ہے، دونوں میں سے کوئی راستہ اختیار کرو، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اسپین میں 750 سالہ اسلامی حکومت ایسی قائم ہوئی کہ آج سارا یورپ اور ایشیا اسی تعلیم سے روشن ہے۔ انہی کی یونیورسٹیوں کی کتابیں آج بھی کنورٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں جو سائنس اور میڈیکل کی نئی تعلیم ہے انہی لوگوں کی ایجاد کرتا ہے۔ ساری دنیا جس تعلیم کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے انہی کی دین ہے، لیکن ان پر زوال کب آیا؟ جب ان میں وہ عادتیں پیدا ہو گئی جو آج ہم میں موجود ہیں، جو آج اس ملک کے مسلمانوں میں عادتیں آ گئی ہیں، وہ سب عادتیں جب ان میں آئی صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا، اور ایک چیز بھی ان کے ہاں اسلامی نہیں رہی سوائے عمارتوں کے، اور ان عمارتوں کو بھی چرچ میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اب تقریباً 80 سال سے اسلام کچھ ابھر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت۔ طارق بن زیاد کا ہی کلاس میں محمد بن قاسم، ہندوستان میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا، حملہ کیا، حملہ کیا۔ حملہ کیوں کیا یہ بھی تو لکھا جائے۔ محمد بن قاسم کی عمر 17 سال اور وہ بصرہ میں رہنے والے، فوجی ٹریننگ چل رہی تھی، تعلیم بھی چل رہی تھی۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا، صرف 17 سال عمر ہے، داڑھی نہیں آئی، موت شروع ہوئی ہے بھی۔ ایسے میں مالدیپ سے ایک مسلمانوں کا جہاز چلا جو عراق کی طرف جا رہا تھا، اس میں کچھ ہاتھی دار، ناریل اور قیمتی چیزیں تھی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، تو وہ یہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ راجہ طاہر نے ان پر حملہ کیا، سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ 150 مسلمان تھے، ان میں مرد اور عورتیں، بچے بھی، بوڑھے بھی تھے، ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس بات کی اطلاع جب حجاج بن یوسف کو ہوئی، اس نے سفارتی تعلقات بحال کیے اور راجہ طاہر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ لیکن راجہ طاہر چونکہ بد اخلاق انسان تھا، اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا وفد بھیجا گیا، پھر تیسرا وفد وارننگ کے ساتھ بھیجا گیا کہ اگر ان کو رہا نہیں کیا گیا تو ہم فوج بھیجیں گے، لیکن اس نے کہا کہ ہم عربوں سے ڈرنے والے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 17 سالہ محمد بن قاسم کو کمانڈ دے کر حجاج بن یوسف نے صرف 10,000 کا لشکر بھیجا، جس نے موجودہ کشمیر تک کا علاقہ فتح کیا۔ یہ راجہ طاہر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو امن و امان سے رہنے والا ہو۔ اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اور ساری رعایا پر ظلم اور ستم کرنے والا تھا۔ جب رعایا پر ظلم ہو رہا تھا اور اسلام امن و امان کے ساتھ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلامی تاریخ حملہ آوروں کی نہیں ہے، امن قائم کرنے کے لیے۔ ساری اسلامی تاریخ کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا امن و امان کے قائم کرنے کے لیے اسلام کے ماننے والوں نے میدان سجائے۔ بہادروں کی ایک طویل فہرست ہے، اگر صرف نام گنوائے جائیں تو کتابیں تیار ہو جائیں۔ فخر الدین پاشا، فخری پاشا کے نام سے تاریخ میں جسے لکھا گیا، 1916 میں یہ مدینہ منورہ کی گورنر تھے۔ اتحادی افواج نے، جس میں برٹش بھی شامل تھا، مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا،
اور اس کو فتح کرنے کے در پر ہو گئے، لیکن فخری بادشاہ نے مقابلہ کیا تنہا۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت زوال کا شکار تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں فخری بادشاہ کو پتا چل گیا تھا کہ مجھے استنبول سے کوئی مدد آنے والی نہیں، تو اس نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے اور اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی یہاں آرام کر رہے ہیں، ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے کہ وہ شہر کا دفاع کرے، حفاظت کرے۔ اتحادی افواج نے ایک ایک دن میں 300 بم مدینہ منورہ پر برسائے۔ 1916 سے لے کر 1919 تک مسلسل حملے ہوتے رہے، لیکن فخری بادشاہ نے مدینہ منورہ میں ان غیر مسلم افواج کو داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر بالآخر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ کچھ عثمانی لوگوں نے غداری کی اور اسے گرفتار کروا دیا۔ 2 سال تک مالٹا میں وہ قید رہے، اور پھر جو مدینہ منورہ پر اتحادی افواج نے حملہ کیا تو جو قتل عام ہوا، لوٹ مار ہوئی، وہ الگ۔ 4850 میوزک جو سلطنت عثمانیہ نے قائم کیے تھے، جس میں نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام اور پچھلی امتوں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، 4850 میوزک، ان سب کو لوٹ لیا گیا۔ آج وہ یورپ میں ہیں، کتنی چیزیں اسلامی مملکتوں نے بعد میں خریدی ہیں ان سے۔ ہم تو اپنی تاریخ ہی نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند کے خلاف وارنٹ کیوں جاری ہوئے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی، قلمی تحریک الگ تھی، میدان کارزار میں بھی اترے اور انہوں نے توپ خانے پر قبضہ کر لیا برٹش گورنمنٹ کے، اس لیے ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے۔ آج میں بات سخت کہہ رہا ہوں، لیکن دل کی بات ہے، اگر دل کو لگتی ہے تو بات سمجھنے کی ہے۔ جس نے اپنی تاریخ بھلا دی اس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی مستقبل نہیں۔ جس نے اپنا دین بھلا دیا اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ بہادروں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی، بہت پرانی بات نہیں۔ صدام حسین کا پوتا مصطفیٰ حسین، اتحادی افواج نے حملہ کیا، 1000 کمانڈوز نے اس پر حملہ کیا، تنہا مقابلہ کیا 3 دن تک، اور فوج یہ سمجھتی رہی کہ اندر بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے، عراق کی بات۔ 3 دن کے بعد جب وہ شہید ہو گیا، چھان بین کی تو پتہ چلا صرف 15 سالہ ایک پوتا تھا جس کا نام مصطفیٰ حسین تھا۔ 3 دن تک مقابلہ کرتا رہا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر حملہ کیا جائے۔ اسلام کسی پر حملے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ اسلام امن اور شانتی کی بات کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہا جائے، کسی پر حملہ نہ کیا جائے، اور الحمدللہ مسلمان اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن ملک کا قانون بھی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں گھیر لے اور ایسی پوزیشن آ جائے کہ اب جان نہیں بچ سکتی تو اپنا دفاع کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ سیلف ڈیفنس کسے کہا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے جب جان بچنے کی نوبت نہ آئے، یقین ہو جائے کہ اب جان چلی جائے گی، تو ملک کا قانون بھی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر آپ اپنے آپ کو بچائیں، جو کارروائی کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ملک میں اور خطے میں امن و امان قائم ہو اور طاقت کا بیلنس بنا رہے، کوئی آپ پر حاوی نہ ہو سکے۔ ہمارے ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ میں کسی کو اکسا نہیں رہا ہوں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ انڈین پینل کوڈ IPC یعنی تعزیرات ہند کی دفعات 96 اور 106 تک ذاتی تحفظات پر مشتمل ہیں۔ یہ اجازت دیتے ہیں دفعات کہ ہم اپنی حفاظت آپ خود کریں۔ IPC سیکشن 100 اجازت دیتا ہے کہ 7 صورتوں میں آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر 7 صورتوں میں سے کوئی ایک بھی صورت پائی گئی تو آپ اپنا دفاع کریں، سیلف
ڈیفنس کو استعمال کریں وہ یہ کہ اگر حملہ ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی جان جا رہی ہے تو آپ کو بچنا ضروری ہے، آپ جوابی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے میں اگر کوئی مارا جائے سامنے والا یعنی حملہ کرنے والا مارا جائے تو پھر یہ مرڈر میں نہیں آئے گا، ملک کا قانون کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا یہ کہ اگر کوئی سامنے والا آپ پر حملہ کرتا ہے اور جسمانی چوٹیں ایسی شدید پہنچا سکتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہوگا، یعنی اعضاء خراب ہو جائیں، ٹوٹ جائیں اور ضائع ہو جائیں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ جوابی حملہ کریں۔ اگر اس میں کسی کی جان چلی جائے تو ملک کا قانون آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی آبرو ریزی کے لیے، ریپ کے لیے حملہ کرے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہم جو طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ حملہ آور غیر فطری حوث کے لیے آپ کو نشانہ بنائے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اگر اغوا کرنے کے لیے یا غیر قانونی طور پر قید کرنے کے لیے آپ پر حملہ کیا جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ کہ کوئی حملہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو قید کر لے اور پبلک اتھارٹیز تک آپ کو پہنچنے نہ دے تو آپ کو ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے جو طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کریں۔ اگر کسی کی جان چلی گئی تو ملک آپ کی حفاظت کرے گا، آپ پر مرڈر کا کیس نہیں ہو سکتا۔ اور ساتویں چیز یہ کہ اگر حملہ آور کسی ایسڈ کا یا کیمیکل کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھ پر پھینکے گا یا کسی اور پر پھینکنے والا ہے تو ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام بھی اور ملک کا قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنا دفاع کریں، اپنی سیفٹی کو محفوظ رکھیں۔ سیلف ڈیفنس یا مدافعت یا حفاظت کے لیے قانون نے جن جن طریقوں سے اجازت دی ہے ان طریقوں سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے یا جو کچھ سیکھنے کی اجازت ہے، کراٹے ہے، جوڈو ہے اور کیا کیا ہے، وہ سب ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ دینی، ملی اور ملکی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے ملک کا ہر باشندہ جب مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ ساری دنیا کے اندر، ہماری اس ملک کے اندر بھی تمام مذاہب کے لوگ قانونی دائرے میں رہ کر اپنی حفاظت کے لیے مختلف ہتھیار رکھتے ہیں اور کچھ ہتھیار رکھنے کی اجازت بھی ہے قانونی دائرے میں، تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے قانون کے دائرے میں، غیر قانونی نہیں۔ لاٹھی ہے، ڈنڈے ہیں، چاقو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، غیر قانونی طور پر نہیں۔ ملک میں بسنے والے تمام مذاہب، خاص طور پر غیر مسلموں میں اور پھر دنیا بھر میں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، بدھسٹ، جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ امن والے کہتے ہیں، وہ خود ہتھیار رکھتے ہیں مختلف قسم کے، اور ان کے یہاں ہتھیار زیادہ تر زہر پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خون نہیں بہنا چاہیے، صرف موت واقع ہو جائے یا جان بچ جائے ایسا، اور ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں اس کے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جنگ حنین کے موقع پر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خنجر خریدا، خنجر کہتے ہیں چھوٹے چاقو کو۔ ان کے شوہر ابو طلحہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کر دی، اے اللہ کے نبی، میری بیوی ام سلیم نے خنجر خریدا ہے۔ حضرت ام سلیم سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر دریافت کیا، ام سلیم بتاؤ خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، جنگ کا زمانہ ہے، اگر کوئی میری طرف آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ سیلف ڈیفنس یہ ہے، حملہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا قانون جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کی تمام عورتوں کو ایک قلعے میں رکھ دیا گیا، اور چونکہ حضرت حسان بن ثابت نہایت کمزور دل کے آدمی تھے، وہ میدان جنگ میں خون نہیں دیکھ سکتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو وہاں رکھ لو۔
تو حضرت حسان بن ثابت قلعے میں اکیلے تھے، ایسے میں ایک دشمن جاسوسی کے لیے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ نے کہا کہ دیکھو کوئی آیا ہے، اسے مار بھگاؤ۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ مجھ سے تو حملہ نہیں ہوگا، اگر حملہ ہوتا میدان جنگ میں ہوتا، یہاں تھوڑی۔ تو حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس زور سے اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر حضرت صفیہ نے اس کی گردن الگ کی اور باہر پھینک دی اٹھا کر، جس سے دشمنوں کو لگا کہ اندر بھی فوج ہے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے آپ نے سنے۔ آپ جب مکہ چھوڑنے لگے تو آپ نے سب سے پہلے کمر سے تلوار باندھی، تیر اٹھائے، ترکش لیا اور پھر کمان اٹھائی، خنجر لیا اور پھر کعبۃ اللہ کے قریبی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہایت امن و امان کے ساتھ جاؤں گا، امن اور شانتی کے ساتھ میں یہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں گا، کوئی میرے راستے میں نہ آئے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ بنانی ہو یا بچے یتیم کرنے ہوں تو ہاں وہ آ سکتا ہے۔ سارا مکہ 10,000 کی آبادی اپنے گھروں میں گھس گیا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لٹکائے ہوئے شان کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یہ بہادری ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں امن کی بات بھی ہے اور سیلف ڈیفنس کی بات بھی ہے۔ غور فرمائیے، حدیث ہے کہ دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، حدیث ہے دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو، یعنی امن مانگتے رہو اللہ سے۔ اگر مقابلہ ہو ہی جائے، تم پر جنگ مسلط کر دی جائے، کوئی راستہ نہ چھوڑا جائے، تو پھر آپ نے فرمایا صبر و استقامت سے کام لو، یعنی بزدل نہ بنو، پیٹ نہ پھیرو، جان لو جنت تلواروں کے سائے میں۔ یعنی امن سے رہنے کی بات کرو، امن سے رہو اور اللہ سے بھی امن مانگتے رہو، خود حملہ نہ کرو۔ اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے تو پھر بہادری ہی جنت ہے، بہادری کا راستہ ہی جنت ہے، پھر پیٹ نہیں پھیر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آدمی میں سب سے بری چیز کنجوسی اور بزدلی ہوتی ہے۔ آج ہم میں ہے، آج ہم میں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شاعر نے کہا ہے بچوں کو سکھائیے کھیل کے ایسے ہنر، بچوں کو سکھائیے کھیل کے ایسے ہنر، رسی بھی گھمائے تو تلوار کی طرح۔ بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ یہ کہ امن سے رہنا ہے، امن قائم کرنا ہے، لیکن سیلف ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، قانونی دائرے، قانون جہاں تک اجازت دیتا ہے۔ دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہماری سوچ اتنی کمزور ہو گئی، ہم فکری اور تہذیبی ارتداد کا شکار ہو گئے، ہمیں نہ اپنی عقل پر قابو ہے، نہ اپنے ایمان پر، نہ اپنے دل پر۔ غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں، ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو مٹھائیاں دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو راستہ بتاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، ان کے لیے اپنی جگہیں دیتے ہیں۔ سب قطعاً حرام ہے اسلام میں، قطعاً حرام ہے۔ ہاں آپ کا پڑوسی ہے، اس کا لحاظ، اس کا اکرام، اس کا خیال آپ پر واجب ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا واجب ہے، لیکن آپ اس سے دل نہیں لگا سکتے۔ ہاتھ ملا سکتے ہیں، دل نہیں لگا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ان کے مذہبی اعتبار سے ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تمام مسالک کے یہاں کوئی بھی مسلک ہو، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تمام مسالک کے یہاں متفقہ طور پر یہ فتاوے موجود ہیں، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، کہ کسی کے تہوار میں، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا، مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا اور اس میں شامل ہونا، مبارکباد دینا، سب قطعاً حرام ہے۔ اگر کیا تو ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس وقت امن و امان کے نام پر ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہیں۔ ایمان ہی تو ہمیں امن کی بات سکھلاتا ہے۔ جس ایمان کے لیے، جس امن کے لیے ہم ایمان کو قربان کر رہے تھے، وہ امن کہاں رہا؟ ایمان ہی ہمیں امن کی تلقین کرتا ہے، محبت اور بھائی چارگی اپنے
برادران وطن کا خیال اور ادب اور ان کا اکرام کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن جب ہم دین ہی چھوڑ دیں گے تو دین کی تعلیمات کہاں رہی تھی؟ پھر نہ امن ہوگا اور نہ اکرام ہوگا، نہ دوسرے کا خیال اور لحاظ ہوگا. اگر کوئی اعلان کرتا ہے کہ ہمارے یہاں تہواروں میں آئیں، ہمیں شامل کریں، قطعاً ضرورت نہیں ہے. اگر غیرت ہے، ایمان ہے، تو پھر غیر مسلموں کے تہواروں سے مکمل پرہیز کیا جائے. اس وقت رکشا بندھن آنے والا ہے، اگرچہ ان کے لحاظ سے بہت اچھا تہوار ہے، ہم اس کو بالکل بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن ہم اس سے دور ہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں سال میں بھائی اور بہن کا ایک دن نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ لمحہ بہن اور بھائی کا رشتہ تقدس قائم ہے. 24 گھنٹے 12 مہینے ساری زندگی، اور زندگی کے بعد بھی اولاد پر حق ہوتا ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے. تو ضروری ہے کہ ہم ان کا اکرام تو کریں، لیکن اس میں شامل نہ ہو، نہ ان کو اپنے گھروں میں بلائیں، نہ اپنی بہن اور بیٹیوں سے ان کو ملنے دیں. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کوئی کس نیت سے آ رہا ہے، کچھ نہیں پتا. اگر ہوش ہے اور عقل ہے، ایمان ہے، غیرت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں. قطعاً اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو 2 اقوال پیش کر دوں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام غیروں سے کس طرح رہنا سکھاتا ہے. صرف اشارتاً آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھائی چارگی، امن و امان ظاہری اعتبار سے رکھیں، دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. دل صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں بعض ایسے ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہیں جنہیں ہم کاٹ کر پھینک دینا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ محبت، بھائی چارگی، اظہار ہمدردی سب کچھ رکھنا ہے، امن قائم رکھنا ہے اور محبت تقسیم کرنی ہے، دوسرے کا اکرام ادب بھی کرنا ہے. لیکن یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں اور یہ ظاہری تعلیمات ہیں. باطن میں صرف ایمان ہونا چاہیے، وہ باہر کی بھائی چارگی دل میں نہیں آنی چاہیے. اگر بھائی چارگی ہے، محبت ہے تو اپنے مسلم بھائی کے ساتھ ہونی چاہیے. بہرحال اسلام جو ہے وہ سلامتی کی بات کرتا ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کی بات نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو اپنے حفاظت اور اپنے مدافعت کے لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ملک کا قانون بھی اور ملک کا دستور بھی اسلام کی اس بات کی اجازت دیتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. دعا فرمائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.